اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم سخن کے ساتھ آپ کا میزبان عزیز الدین خاکی حاضر ہے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ہمارے پہلے پروگرام بھی دیکھے، ہم ملاقات کرواتے ہیں ہر پروگرام میں پاکستان کے معروف شاعر سے، اور آج ہماری انتہائی خوش قسمتی کہ پاکستان کے ہی نہیں، عالم اسلام کے ممتاز و معروف نعت گو شاعر اور ہر صنف سخن پر عبور رکھتے ہیں، اور 3 نعتیہ مجموعوں کے خالق اور کئی بے شمار منتخبات کتب کے مرتب بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کا تعارف ان سے کرواؤں، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور آپ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ممتاز و معروف نعت گو شاعر، نثر نگار، محقق اور زبردست ماشاءاللہ نقیب محفل جناب محمد یامین وارثی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جناب علی۔ بڑی نوازش، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، بزم سخن کی رونق بنے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اور آپ سے گفتگو بھی ہوگی اور آپ سے کلام بھی سنیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ شعر و شاعری کی جانب کس طرح سے آپ اس طرف مبذول ہوئے، شاعری کی طرف آئے کہ آپ اس شعبے سے وابستہ ہوئے؟ میں شاعری کے حوالے سے عرض کروں کہ شاعری جو ہے، شاعر جو ہے وہ خلقتاً اس کا معاملہ ہے، مطلب کہ پیدائشی۔ وہ محبوب خدا کا ایک شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیا تو یہ خلقتاً ہے معاملہ۔ یہ اس کا اظہار عمر کے کسی حصے میں ہوتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اب وہ اظہار کا معاملہ ہے، شاعر تو جو بھی ہوگا نا وہ پیدائشی ہوگا، کیا کہنے، بن نہیں سکتا آنے کے بعد۔ آپ نے نقطے کی بات کہی ہے یامین صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کا اظہار عمر کے کسی حصے میں ہوا نہیں ہو سکا، مطلب اسے وقت کی روانی نے اس معاملے کو محبوس کیا یا نہیں کیا، کیا کہنے، کیا گردش روزگار کا شکار ہو کر اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، اس کا اظہار ہی نہیں کر پایا کوئی آدمی، لیکن ایسا کم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ۔ تو اسی لیے کسی بہت پرانے شاعر اور کسی استاد شاعر نے، اور بہت ہی ایک مصرع بڑا معروف ہے کہ شاعری جزویست از پیغمبری، کیا کہنے، جیسے وحی کا نزول انبیاء کرام پر ہوتا ہے، اسی طرح قلب شاعر پر الہام کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو جیسے غالب نے کہا، غالب نے کہا کہ وہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ارے واہ واہ واہ، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں۔ بہت خوب یامین صاحب، سبحان اللہ۔ تو طبیعت کی موزونی جو ہے وہ شاعری کے لیے ضروری ہے۔ تو موزونی طبع کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ جیسا اظہار اس کا عمر کے کسی حصے میں ہوتا ہے، ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مجھے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ گھر میں محافل سما اور محافل نعت کا انعقاد، محافل درود خوانی کا معاملہ ہوتا تھا۔ میرے والد گرامی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہت ہی پائیدار محبت فرماتے تھے، تو یہی ان کا ذوق و شوق تھا، یہی ان کی کا ذکر و فکر تھا کہ وہ درود خوانی کی محفلیں سجاتے تھے، نعتیں بہت محبت اور توجہ کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اسی طرح محفل سما سے بھی ان کا اسی انداز کی رغبت تھی ان ماشاءاللہ۔ تو وہ جو محافل نے جو ہے اس موزونی طبع میں مزید اضافہ کیا، اور یہ معاملہ جو ہے مزید مضبوط ہو کر اس کے اظہار کا جو معاملہ آیا، وہ پھر سمجھ لیں کہ انہی دنوں میں اس کا معاملہ جو ہے وہ، یعنی آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا نقطہ بیان کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے بالکل عطا ہوتی ہے شاعر پر، ایسے تب وہ جا کر شاعر بنتا ہے، اور ماشاءاللہ ماحول بھی آپ کو اتنا اچھا میسر آیا اور پھر آپ شاعری کی طرف راغب ہوئے۔ تو کچھ یاد ہے سرسری سا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا غزل کہی، حمد کہی یا نعت کہی؟ اگر کوئی آپ کے شمار میں ہے تو چند اشعار عطا کیجیے۔ ہاں، مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے نعت کے حوالے سے سبحان، پہلی نعت ہی تھی، اور غالباً وہ علامہ سیماب اکبر آبادی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی غزل کا مصرع تھا، اس پر کوئی نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا. بہت خوب. تو اس پر یہ تھا کہ اپنا جب بھی چلا ہوں سوئے مدینہ خیال میں، جب بھی چلا ہوں سوئے مدینہ خیال میں دیکھا ہے ذرے ذرے کو ڈوبا جمال میں. بھائی سبحان اللہ، سبحان. دیکھا ہے ذرے ذرے کو ڈوبا جمال میں، اور وہ خوبیاں کسی بھی نبی کو نہ مل سکیں. بہت خوب. وہ خوبیاں کسی بھی نبی کو نہ مل سکیں جو خوبیاں ہیں آمنہ بی بی کے لال میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مطلب یہ کہ 2-3 شعر مجھے 2 فی الحال میں نے سنائے ہیں، آپ کو تیسرا بھی اگر یاد آ جائے، لیکن چھوڑیں بس 2 ہی شعر کافی ہیں. یہ دیکھیے آپ نے ابتدائی کلام کتنے مرصع و مرقع کا ہے ماشاءاللہ. یہ لیکن اس میں میرے استاد محترم کی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اظہار کا موقع ہوتا ہے اور اگر آپ نے اولین کوئی آپ کی کاوش ہے تو یقیناً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل درست ہو، وگرنہ اس میں رہبری کی ضرورت ہے اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ مجھے ایز اے کسٹمر جناب والا، میری چونکہ اخبارات اور رسائل اور جرائد کی دکان ہے، آپ کو پتہ ہے اور بھی لوگوں کو پتہ ہے، لانڈی نمبر 6 پر. جی واہ. تو وہاں ایز اے کسٹمر جناب میرے استاد گرامی تشریف لاتے تھے، اخبارات خریدتے تھے. یہ زمانہ ہے قومی اتحاد کا، یہ جو 9 ستاروں کا اتحاد تھا، 9 جماعتوں نے اتحاد کیا تھا نظام مصطفیٰ کو رائز کرنے کے لیے ملک میں. تو انہوں نے اس حوالے سے تو وہ بڑی گرما گرم، اور وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ تھا، سوائے پی ٹی وی کے، اور وہ بھی 12 بجے 11 بجے اس کی نشریات ختم ہو جاتی تھیں. ریڈیو کا بھی یہی حال تھا، 12 بجے سمجھ لیں کہ اینڈ ہے دونوں معاملات کا. تو پرنٹ میڈیا بہت ہی مطلب یہ کہ مضبوط ترین آواز تھی لوگوں کی جانب سے، اور ہر طرح کی ترجمانی، مطلب عوام کی بھی، خواص کی بھی، اور اہل اقتدار کی بھی، ہر طرح سے مطلب وہ ترجمان تھا. تو اس زمانے میں وہ اخبارات مجھ سے خریدا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں وہ چونکہ یہ اولین کاوش جو تھی میں اسے کر رہا تھا، مجھے اخبارات لینے کے بعد پیسے دیے، ان کی قیمت ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے کہا حضور یہ لکھ رہا تھا. میں نے کہا لائیے دکھائیے. تو دکھا دیا انہوں نے قلم سے، وہ اپنا جیب سے قلم نکالا اور اخبارات کو موڑ کے اس پہ وہ پیج رکھا، اور وہ جناب اسے 2 منٹ کے بعد، 2 منٹ بھی زیادہ بتا رہا ہوں میں، چند لمحوں کے بعد مجھے وہ دے دیا. تو کہیں کہیں انہوں نے وہ کہنے کہ آپ دیکھیں آپ. تو میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے واقعی یعنی ایک اس میں تبدیلی محسوس ہوئی اور مثبت تبدیلی محسوس ہوئی. تو پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کا یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، تو آپ روزانہ جناب والا. پھر انہوں نے مجھے شاعری، مطلب آپ کے یہاں ٹائم کم ہے اور اس کے بڑی بڑی باتیں بہت تفصیلاً ہو جائیں گی. تو انہوں نے جناب وہ پھر شاعری کے رموز اور اسرار جو ہیں مجھے بتائے، روزانہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، مطلع کیا ہے، مطلع کی شرائط کیا ہیں، بہت خوب، اور شعر کی تعریف کیا ہے، یعنی شاعری کے رموز آپ کو بتائے. پھر اسی طرح وہ عروس کے حوالے سے یہ سارے معاملات، بحریں وغیرہ. تو بس وہ سلسلہ، وہ روزانہ ایک مصرع مجھے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں کل آؤں گا، چونکہ وہ ڈیلی آتے تھے، قریب میں رہتے تھے. یوں تربیت ہوتی رہی. یہ تو اللہ پاک نے تربیت کا بھی گھر بیٹھے انتظام فرما دیا. اور وہ بہت خوب ماشاءاللہ. ان کا نام کیا تھا؟ علامہ ڈاکٹر بیتاب نذیری، مظفر نگری. کتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ. کتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے جناب محمد یامین وارثی صاحب سے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی ان سے کچھ کلام سے فیضیاب ہوں. عطا کیجیے ذرا. عرض کرتا ہوں یہ ایک نعت شریف کا مطلع، جی عطا کیجیے. بلکہ پوری نعت ہی پیش کر دوں گا کہ میری دنیا میری عقبہ میری منزل مدینہ ہے. بہت خوب. میری دنیا میری عقبہ میری منزل مدینہ ہے، جو سچ پوچھو تو میری کائنات دل مدینہ ہے. ارے واہ واہ. جو سچ پوچھو تو میری کائنات دل مدینہ ہے، اور ہر ایک حسرت ہر ایک ارمان کا حاصل مدینہ ہے. کیا کہنا ہے. ہر ایک حسرت ہر ایک ارمان کا حاصل مدینہ ہے. واہ. ہمارے خون دل میں اس طرح شامل مدینہ ہے. واہ. اور مدینے میں ادب سے سر جھکاتے ہیں ملائک بھی. واہ. مدینے میں ادب سے سر جھکاتے ہیں ملائک بھی. واہ. خدا شاہد ہے ایسے اوج کا حامل مدینہ ہے. مدینہ ہے. واہ. خدا شاہد ہے ایسے اوج کا حامل مدینہ ہے. اور شعر دیکھیے کہ خدا شاہد ہے ایسے اوج کا حامل مدینہ ہے، اور جہاں سے روشنی کی بھیک لیتے ہیں جہاں والے. بہت خوب. بہت. جہاں سے روشنی کی بھیک لیتے ہیں جہاں والے،
میرا ایمان ہے کہ وہ مہ کامل مدینہ ہے، مدینہ ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ مہ کامل مدینہ ہے، اور مدینے کی تمنا ہے تو بزم نعت میں آؤ۔ ارے واہ، سبحان اللہ، مدینے کی تمنا ہے تو بزم نعت میں آؤ، یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا دل مدینہ ہے، مدینہ ہے، واہ، یہاں بیٹھے ہوئے ہر ہر آدمی کا دل مدینہ ہے، اور مدینے سے میری وابستگی کی بات مت پوچھو، بہت خوب، مدینے سے میری وابستگی کی بات مت پوچھو کہ میرا حال ماضی اور مستقبل مدینہ ہے، ارے واہ واہ، کہ میرا حال ماضی اور مستقبل مدینہ ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ امام الانبیاء آرام فرما ہے مدینے میں، کیا کہنے، امام الانبیاء آرام فرما، آرام فرما ہے مدینے میں، ذرا سوچو تو کس تعظیم کے قابل مدینہ ہے، مدینہ ہے، واہ واہ، امام الانبیاء آرام فرما ہے مدینے میں، ذرا سوچو تو کس تعظیم کے قابل مدینہ ہے، واہ اور کہ نادانستگی میں بھی کوئی لغزش نہ ہو جائے، واہ، کہ نادانستگی میں بھی کوئی لغزش نہ ہو جائے، مقدم رکھ ادب کو ہوش کر غافل مدینہ ہے، مدینہ ہے، واہ واہ، مقدم رکھ ادب کو ہوش کر غافل مدینہ ہے، اور مدینہ جانے والے اس حقیقت پر نظر رکھیں، کیا کہنے، سبحان اللہ، مدینہ جانے والے اس حقیقت پر نظر نظر رکھیں، رکھیں، بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل مدینہ مدینہ ہے، ہے، ارے واہ واہ، مدینہ جانے والے اس حقیقت پر نظر رکھیں، بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل مدینہ ہے، اور کسی دن شاہ راہ وارسی پہ چل کے پہنچے گا، بھائی بہت خوب، کسی دن شاہ راہ وارسی پہ چل کے پہنچے گا، قسم اللہ کی یامین کی منزل مدینہ ہے، ارے واہ، میری دنیا میری عقبہ میری منزل مدینہ ہے، جو سچ پوچھو تو میری کائنات دل مدینہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ دیکھیے کتنی مرصع اور مرقع نعتیہ کلام محمد یامین وارسی صاحب نے پیش کیا، اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا ایک نعتیہ مجموعہ کلام تو ہمارے سامنے ہے، تو ہم چاہیں گے کہ انہی سے کچھ تفصیلات معلوم کریں، چونکہ 3 نعتیہ مجموعوں کے خالق ہیں یہ، اور اس کے علاوہ ان کے بے شمار منتخبات ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں کہ تقریباً آج تک کتنے آپ کے منتخبات شائع ہو چکے ہیں؟ خود مجھے بھی اتنی بڑی تعداد تو نہیں ہے، لیکن خود مجھے بھی اتنی مطلب کوئی کہنا چاہیے کہ پکی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی 20 کے قریب تو ہونے چاہیے ماشاءاللہ، اور ساری ان مرتب تمام کتابیں 20 کے قریب تو ہونی چاہیے، 20-22۔ ان تمام 20 کتابوں میں منتخبات میں ماشاءاللہ یامین وارسی صاحب یہ خیال رکھتے تھے کہ محافل میں اور عام جو محافل میں پڑھی جانے والی نعتیں وہ شامل کیے جائیں اس میں، اور وہ بہت مقبول ہوتی تھیں وہ نعتیں، اور ان کے سارے نعتیہ منتخبات بہت مقبول ہوئے ہیں، بہت سے کچھ کے نام ابتدائی کے تو مجھے یاد بھی ہیں، جیسے نعت مصطفیٰ اتنا مشہور ہوا ماشاءاللہ، اور پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والا نعت کا مجموعہ ہے وہ، کیا کہنے صاحب، جو لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے، جس کے نقل پہ 80 کتابیں آئیں، اور تقریباً 20-22 کتابیں 25 کتابیں اس نام سے آئیں، واہ، صرف نعت مصطفیٰ کے نام سے۔ اور اب آپ کے اب تک کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ میرے وہی آپ نے بتایا 3 مجموعے ہیں، منبع انوار، بنائے کن فکا، اور اس کے بعد عظمت کون و مکان۔ اس کے بعد یہ کہ موجود تو ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں جو ادبی اقدار کم ہوتی ہوئی، ادبی اقدار اور ذوق و شوق کا کم ہو جانا، اور سب لوگوں کی توجہ جو ہے چونکہ موبائل پر، نیٹ پر، واٹس ایپ وغیرہ پہ مبذول ہو چکی ہے، لہٰذا اب وہ کتابیں چھاپنا بھی ایک کار دارد ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو آپ کتابوں میں لگائیں، اور پھر انہیں آپ یا تو فری بانٹتے پھریں۔ اچھا، فری بانٹنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو آدمی کا ذوق و شوق پورا ہوتا ہے، جی جی، لیکن فری میں بھی جب پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہاں، کم از کم اس کا مطالعہ کی جائے۔ تو میں نے تو دیکھا کہ اچھا، میں نے اس بات کا التزام اور اہتمام کیا تھا اپنی کتاب کی تقریبی رونمائی میں کہ میں نے پیسے لینے کے بعد مجلہ اور کتاب اور کیسٹ دی تھی، میں نے مفت میں تقسیم نہیں کی، تقریب میں پیسے لے لیے پہلے، اس کے عوض میں نے سب کچھ دے دیا انہیں، مطلب یہ کہ کتابیں بھی دیں اور بھی دیگر معاملات کیے اور دیگر سہولتیں بھی دیں، وہ بہت کم پیسے تھے جس کے بعد ہم نے وہ ساری سہولتیں دی، لیکن اس میں کوشش یہ کی کہ مطلب اگر اب پیسے دے گا تو پھر تو کچھ درد ہوگا، جی جی، لیکن جب پیسے نہیں خرچ کرے گا تو ایک تو ذوق و شوق نہیں ہے، پھر پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے، مفت میں ملا، تو میرے خیال میں اس کی کوئی خاص ماشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے، اور جو لیتا ہے وہ پھر اس کا مطالعہ بھی کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ شاعری میں آپ سہل ممتنع سے کام لیتے ہیں یا مشکل پسندی سے، ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ اصل میں ذہن میں جو کچھ وارد ہوتا ہے جی، اس موقع پر
نہ اس میں کوئی مشکل پسندی کا مطلب ذاتی طور پر کوئی سمجھ لیں کہ کوئی التزام اور اہتمام نہیں ہے. صحیح. باقاعدہ یہ سمجھ کر کے صاحب اس کو میں نے مشکل بنا کر کوئی دقیق الفاظ، بہت مشکل الفاظ کا استعمال کر کے میں نے سکہ بٹھانا ہے یا سکہ جمانا ہے لوگوں کے قلوب پر، دلوں پر، اپنی علمیت کا، قابلیت کا. تو ایسا قطعاً کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ سہل ممتنع کے حوالے سے اور نہ جناب مشکل پسندی کے حوالے سے. یہ دونوں معاملے مطلب جو کچھ یعنی صفائے ذہن پہ وارد ہوتا ہے وہ جناب واہ، جو وہاں سے عطا ہو گیا وہ آپ نے کاغذ پر نہ. اب وہ مشکل ہو لوگوں کے لیے یا آسان ہو وہ مجھے نہیں پتہ. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ایک اور اپنا کوئی نعتیہ کلام یا غزل سنانا چاہیں آپ. نہیں میں تو نعت ہی سناؤں گا. غزل یہ کا کیا ہے؟ فیضیاب فرما دیجیے جی، ہمیں جی، اپنے نعتیہ کلام سے، ایسے ہی کر دیتا ہوں انشاءاللہ میں. کیونکہ آپ کا حوالہ نعت ہی ہے صاحب. بالکل. بس کیا ہے کہ یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے، یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے، دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے. ارے واہ واہ، یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے، کیا کہنے. دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے. اور ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری، بہت خوب. ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری، ایسی ایک نعت لکھوں آپ کو پیار آ جائے. ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے یہی آرزو سرکار دو عالم میری، ایسی ایک نعت لکھوں آپ کو پیار آ جائے، ایسی ایک نعت لکھوں آپ کو پیار آ جائے. اور ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، سبحان اللہ. ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے. سبحان اللہ. ہم نہیں چھوڑیں گے دامان رسول عربی، بہت خوب. گردش وقت بھی آنے کو ہزار آ جائے. اور حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کیا کہنے. حسن سرکار کے آگے لگے پھیکا پھیکا، کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگھار آ جائے. واہ سبحان اللہ. کر کے یہ چاند بھی گر 16 سنگھار آ جائے. اور کیف سے اتنا ہے معمور حضور آپ کا نام، ارے واہ. کیف سے اتنا ہے معمور حضور آپ کا نام، جو بھی ایک بار سنے اس پہ خمار آ جائے. ارے واہ واہ. جو بھی ایک بار سنے اس پہ خمار آ جائے. اور مختار کر رہا ہوں کہ اور کیا چاہیے یامین اگر حصے میں، کیا کہنے. سبحان اور کیا چاہیے یامین اگر حصے میں، سبحان اللہ. آپ کے نقش کفے پا کا غبار آ جائے. ارے واہ واہ اور کیا چاہیے یامین اگر حصے میں، واہ. آپ کے نقش کفے پا کا غبار آ جائے. بہت. یا نبی آپ جو آئیں تو قرار آ جائے، دل کے اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آ جائے. واہ واہ ماشاء اللہ. دیکھیے ناظرین کرام، کتنے اچھے انداز میں اور کتنی مرصع نعت جناب محمد یامین وارثی صاحب نے ہمیں سنائی ہے. ہم چاہیں گے کہ ایک کلام اور ہمیں سنائیں، عطا کیجیے، فیضیاب ضرور کیجیے. جناب. آپ ماشاء اللہ. میں تو پوری بیازی لے آیا. جی بالکل. تو عرض کیا ہے کہ عرض کرتا ہوں جناب کہ لالو گوہر کی ہے نہ نجوم و قمر کی ہے، جی. لالو گوہر کی ہے نہ نجوم و قمر کی ہے، واہ. دل میں جو آرزو ہے وہ طیبہ نگر کی ہے. بہت خوب. لالو گوہر کی ہے نہ نجوم و قمر کی ہے، دل میں جو آرزو ہے وہ طیبہ نگر کی ہے. اور مجھ کو سفر کی فکر نہ ذات سفر کی ہے. سبحان اللہ. مجھ کو سفر کی فکر نہ ذات سفر کی ہے، طیبہ کو جاؤں بات یہ ان کی نظر کی ہے. طیبہ کو جاؤں بات یہ ان کی نظر کی ہے. اور بلوائیں گے حضور یقیناً مجھے وہاں، انشاءاللہ. بلوائیں گے حضور یقیناً مجھے وہاں، جانے کی آرزو جہاں ہر ایک بشر کی ہے. سبحان اللہ. اور کرتے ہیں بادشاہ ادب سے اسے سلام، سبحان اللہ. کرتے ہیں بادشاہ ادب سے اسے سلام، توقیر کتنی آپ کے دریوزہ گر کی ہے. بہت خوب. بہت. کرتے ہیں بادشاہ ادب سے اسے سلام، بہت خوب. توقیر کتنی آپ کے دریوزہ گر کی ہے. سبحان اللہ. اور عرض کیا کہ راہ وفا میں ساتھ رہے جو قدم قدم، بہت خوب. راہ وفا میں ساتھ رہے جو قدم قدم، حاجت مجھے سفر میں اسی ہم سفر کی ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. حاجت مجھے سفر میں اسی ہم سفر کی ہے. اور سب قصب فیض ہے میرے آقا کے نور سے، بے شک. سب قصب فیض ہے میرے آقا کے نور سے. رخشندگی یہ جتنی بھی شمس و قمر کی ہے، رخشندگی یہ جتنی بھی شمس و قمر کی ہے. اور بعد از وصال بھی رہا قرب نبی نصیب، کیا کہنے. بعد از وصال بھی رہا قرب نبی نصیب. واللہ شان یہ ابو بکر و عمر کی ہے، واہ واہ. واللہ شان
یہ ابو بکر و عمر کی ہے، اور روضہ رسول مکرم جو سامنے ہو، روضہ رسول مکرم جو سامنے، یامین پھر تو عید ہماری نظر کی ہے، سبحان اللہ، یامین پھر تو عید ہماری نظر کی ہے، لال و گوہر کی ہے نہ نجوم و قمر کی ہے، دل میں جو آرزو ہے وہ طیبہ نگر کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد یامین وارثی صاحب سلامت رہیے، کتنی اچھی آپ نے نعت، یہ بھی بہت زبردست مرقع نعت شریف پیش کیا آپ نے۔ ہم اس تھوڑے سے وقت میں جو ہمارا پروگرام ہے اس میں چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں آ جائیں، کوشش کرتے ہیں کہ شاعر کے حوالے سے، تو یہ بھی بتاتے جائیے کہ تنظیمی حوالے سے آپ نے کام بہت کیا ہے ماشاء اللہ، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے، کوئی آپ کی تنظیم ہے، کوئی اکیڈمی ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ اس تنظیم کے تحت کیا کام ہوتا ہے، مشاعرے ہوتے ہیں، کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ تنظیمیں جناب ہم نے مختلف اوقات میں مختلف بنائی، مختلف ادوار میں، جن میں حضرت مولانا محمد اکبر وارثی اکادمی اور حضرت عنبر علی شاہ وارثی پبلیکیشنز، ماشاء اللہ، یہ دونوں تنظیمیں میری بنائی ہوئی تھیں، بعد میں پھر یہ ہائی جیک ہو گئیں۔ اچھا، تو اس کا جو مطمع نظر تھا مولانا اکبر وارثی اکادمی کا، وہ یہ تھا کہ حضرت مولانا اکبر وارثی جو بر صغیر کے بہت ہی عظیم المرتبت نعت گو شاعر ہیں، اور جن کا لکھا ہوا سلام یا نبی سلام علیہ کا ہمارے عقائد کا، ہمارے عقیدے کا تحفظ بھی کرتا ہے، اور ساری دنیا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و معروف ہے۔ یقیناً یہ بارگاہ رسالت میں اس سے مستجاب ہونے کی علامت ہے کہ وہ پوری دنیا میں پڑھا، بڑا سلام ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ واہ، تو ان کے نام پر میں نے اس لیے وہ اکادمی بنائی تھی کہ ان پر چونکہ کام جو ہونا چاہیے، تحقیقی اور علمی کام، جو ان کی شخصیت پر، ان کی شاعری پر، ان کے محاسن پر، جو کلام کے محاسن ہیں ان کے، اور جو ان کی، میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو قومی شاعر ہیں، قومی ترانے کے خالق جناب حفیظ جالندھری صاحب مرحوم، جنہوں نے مسدس اپنا کیا نام ہے شاہ نامہ اسلام بھی لکھا، بہت مقبول ہوا، پڑھنے والے بھی بہت اچھے تھے، بہت اچھا لکھا انہوں نے، وہ بھی حضرت اکبر وارثی کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ۔ واہ، وہ شروع میں انہوں نے اس کا اعتراف کرتے رہے، بلکہ ان کی غزل ایک مرتبہ جنگ اخبار میں انعام درانی کے کالم میں شائع ہوئی تھی، واہ، جس میں جب انہوں نے اپنے ایک آخری انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں فطرت کی رہنمائی میں، میں نے فطرت کی رہنمائی سے کسب فیض کیا، میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو کسی دل جلے نے، کسی حقیقت پسند نے پشاور سے ایک مکتوب بھیجا انعام درانی کے نام، جو ان کے کالم میں شائع ہوا، جس میں حفیظ جالندھری کی وہ غزل بھیجی انہوں نے، اس کا تراشا، جس کے مقطع میں انہوں نے کہا کہ حافظ استاد اکبر کو دعا دو کہ جن کے دم سے تم نغمہ سرا ہو۔ کیا کہنے، یہ اعتراف حقیقت تھا جو کر چکے تھے، لیکن بعد میں وہ اس کے منکر ہوئے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے۔ استادوں کے سامنے زانو تلمس طے کرنا یا ان سے قصب فیض کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بری بات یہ ہے کہ آپ اس سے صرف نظر کریں، اس سے آپ کی شخصیت نکھرتی ہے، آپ کا علم نکھرتا ہے، آپ کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی جناب، ورنہ پھر آپ اسکول میں داخلہ ہی مت لیا کریں، وہاں بھی استادوں سے پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آگے چل کر بھی تو جہاں جہاں آپ نے قصب فیض کیا ان کا ذکر ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کی شخصیت کی پہچان بھی کراتی ہے کہ وہ اس کا اپنا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت اکبر وارثی اکیڈمی جو بنائی تھی، اور یہی معاملہ جو تھا حضرت عنبر شاہ وارثی پبلیکیشنز کا بھی تھا کہ ہم اس کے تحت جو ہے وہ ان مطبوعات کو شائع کریں، جو وہ کتابیں چھپ گئیں، پھر اس کے بعد وہ گوشۂ گمنامی میں چلی گئیں، یعنی دوبارہ ان کی اشاعت نہیں، دوبارہ تیبارہ جو ہوئی اس وقت ہوئی ہوں گی۔ ایک میلاد اکبر ایسی کتاب ہے کہ جو مسلسل تقریباً 100 سال سے مسلسل بر صغیر میں شائع ہو رہی ہے، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 1 کروڑ کتابیں تو بک چکی ہوں گی، کم از کم۔ بہت خوب، ویسے تو کروڑوں کا معاملہ ہے، کیونکہ بر صغیر کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے یہاں۔ یہ صرف بنگلہ دیش اور آپ کے پاکستان کو جو ہمارے حصہ تھا، وہ اگر اسی کو جوڑ لیں آپ، تو میرے خیال میں 40-45 کروڑ کا معاملہ تو یہ ہے، اور اس اتنے لگ بھگ جناب ہندوستان میں تو 1 ارب کی آبادی تو ہمارے بر صغیر میں مسلمانوں کی ہے صرف۔ تو یہ، لیکن بعد میں چونکہ ہائی جیک ہوئی تو وہ میں نے اس سے مطلب میں اس سے سبکدوش ہو گیا۔ بعد میں چونکہ مجھے استحقاق نہیں تھا اس کا، مجھے میرے حضرت نے، ابھی تفصیلی بات ہو جائے گی، پھر میں کبھی انشاءاللہ تفصیلی ملاقاتوں کو اس کو اٹھا رکھیں۔ تو پھر میں نے
معترضین کے منہ بند کرنے کے لیے اپنے والد گرامی کے نام پر حضرت محمد ابراہیم حیدر شاہ وارثی ٹرسٹ بنایا، اور وہ آج تک جناب والا اسی کے تحت میری کتابیں چھپی ہیں، اور اب جو کتابیں مطلب مرتب کی ہوئی کتابیں جو آ رہی ہیں وہ بھی مطلب اس میں بھی حضرت کا نام لازمی ہوتا ہے۔ ہر چند کے پبلشر اس کے جو ہیں وہ معروف پبلشرز ہیں، کیونکہ وہ میں نہیں خود نہیں چھاپتا، مگر نام اس کا تنظیم کا شامل ہوتا ہے، ان کا ٹرسٹ کا نام شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ادارہ ترویج ادب میں نے بہت پہلے بنایا تھا، ایک انجمن بنائی تھی، انجمن محبان وارث، اپنے مرشد گرامی کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب کیا تھا اسے، اور اس کے تحت ہم نے منقبتی مشاعرے بھی رکھے جس میں مشاہیر شعراء کرام تشریف لاتے رہے، جن میں صاحب اختر ہیں، ڈاکٹر شاہد الوری ہیں، آپ کے ایوب خاور ہیں، اور بہت سارے لوگ جتنے ہمارے لانڈی گورنگی کے لوگ تھے، اسماعیل انیس صاحب، ڈاکٹر بیتاب نذیری صاحب، اور آپ کا یوسف برق شمیمی صاحب، محسن اسرار صاحب، الیاس شاداں صاحب، یا صدیقی صاحب، یہ سارے لوگ اس میں شریک ہوتے رہے ہیں الحمدللہ۔ ادھر شاہ فیصل کالونی سے عبدالستار وارثی صاحب، سعید وارثی صاحب، رشید وارثی صاحب، یہ سارے لوگ مطلب اس میں شامل ہوتے رہے ان مشاعروں میں۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو یہاں ایک انقلاب آیا تنظیمی، تو اس حوالے سے جو مطلب توڑ پھوڑ ہوئی، ساری اقدار ٹوٹ پھوٹ گئیں، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جو اقدار تھیں وہ ادبی، اور ہمیشہ سے متاثر ہونے والی تو یہی ہوتی ہے، اس لیے کہ عام آدمی کو ویسی سروکار نہیں ہوتا اس سے، کچھ معدود چند لوگ ہوتے ہیں جو اس سے سروکار رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کی زد میں آ گئے، مطلب آپ اپنی مرضی سے موومنٹ ہی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ سارے معاملات تہس نہس ہو گئے، اور اب یہ کرونا نے مزید جو بچی کچی کسر تھی وہ پوری کر دی، اور پھر ایک مرتبہ خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ حکمران جو ہیں وہ پھر اسی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ پاک بہتر کرے گا۔ یامین وارثی صاحب ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ یامین وارثی صاحب ابتدا سے کتنے فعال ہیں تنظیمات کے حوالے سے بھی، اور محمد یامین وارثی صاحب کا نعت کے حوالے سے بہت کام ہے صاحب ماشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی میں آج عرض کرتا چلوں ماشاءاللہ کہ میرے اساتذہ کرام میں محمد یامین وارثی صاحب سر فہرست ہیں ماشاءاللہ، میرے استاد ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی تھوڑے سے وقت میں، انشاءاللہ پھر کبھی ایک اور نشست رکھیں گے تو ان سے اور گفتگو کریں گے، سنیں گے، اور بہت اچھا بولتے ہیں یامین وارثی صاحب، تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ان چند اشعار کے ساتھ اپنے میزبان عزیز الدین خاکی کو اجازت دیجیے گا، اور اس سے پہلے اجازت سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو ناظرین چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کا حمدیہ کلام، نعتیہ کلام یا کوئی غزل پڑھی جائے، تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم آپ کا کلام بھی پیش کیا کریں گے۔ 4 مصرے اس کے بعد اجازت۔ مجھے تھوڑا سا اگر اجازت دے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں، جی، جناب اطہر حشمتی صاحب کا اور عزیز الدین خاکی صاحب کا، اور جو لوگ بھی، یہ ایک ٹیم ورک ہے، اس میں جو لوگ بھی میرے سامنے اس وقت 2 اشخاص ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، بلایا، محبتیں پیش کی اپنی۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور آپ کے ان عزائم میں آپ کو بہت بھرپور کامیابی ہے۔ بڑی نوازش یامین وارثی صاحب، آپ کی بہت شکریہ کہ نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد۔ واہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان عزیز الدین خاکی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔